بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا مختصر القدوری کا سبق نمبر 22 ہے، اور سبق نمبر 22 ہم کتاب مکتبۃ البشریٰ کے صفحہ 187 سے شروع کریں گے۔ دیکھیں کتاب الصوم، سب سے پہلے عبارت دیکھ لیں۔ الصوم ضربان واجب ونفل فالواجب ضربان منہ ما يتعلق بزمان بعینہ كصوم رمضان والنذر المعین فیجوز فصومه بنیت من اللیل فإن لم ینوی حتی اصبح اجزأته النیت ما بینہ۔ اگلا صفحہ ذرا دیکھیں۔ ما بینہ وبین الزوال والضرب الثانی ما یثبت فی الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والکفارات فلا يجوز صومه الا بنیة من اللیل وكذلك صوم الظہار والنفل كله يجوز بنیة قبل الزوال۔ دیکھیں سب سے پہلے ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ روزہ کی دو قسمیں ہیں، واجب اور نفل۔ پس واجب کی بھی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو کہ متعلق ہو کسی متعین زمانہ کے ساتھ، جیسے رمضان کا روزہ اور نذر معین کا روزہ۔ پس جائز ہے اس کا روزہ رکھنا نیت کے ساتھ رات کے وقت سے، نیت کے ساتھ رات کے وقت سے۔ پس اگر اس نے نیت نہ کی یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی تو جائز ہے اس کا نیت کرنا زوال تک، صبح صادق سے لے کر زوال کے درمیان تک۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو کہ ثابت ہو ذمہ میں، جیسے رمضان کی قضا اور نذر مطلق اور کفارات کے روزے۔ پس جائز نہیں ہے ان کا روزہ رکھنا مگر نیت کے ساتھ رات کے وقت سے، اور اسی طرح ظہار کا روزہ اور نفل کا روزہ سب کے سب جائز ہیں زوال سے پہلے نیت کے ساتھ۔ دیکھیے ذرا سب سے پہلے کتاب الصوم، صوم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ الصوم کی لغوی تعریف، صوم کا لغوی معنی ہے الامساک، رکنا، اور صوم کی اصطلاحی تعریف ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ اور آگے صوم کی سب سے پہلے اقسام بیان کیے کہ روزے کی دو قسمیں ہیں۔ کہا کہ پہلی قسم جو ہے ایک نفل ہے اور ایک واجب ہے۔ گویا کہ یہاں جو بیان کی گئی ہیں وہ تین قسمیں جا کے بنتی ہیں، ایک نفل اور دوسرا جو ہے وہ واجب معین، اور تیسرا روزہ واجب غیر معین۔ نفل روزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ روزہ جو واجب معین یا واجب غیر معین نہ ہو بلکہ مستحب ہو یا سنت ہو، نفل اس درجے میں آتا ہے۔ دوسری قسم جو ہے وہ واجب معین کی ہے۔ واجب معین وہ روزہ ہے جو فرض یا واجب ہو اور اس کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہو، جیسے رمضان المبارک کا روزہ ہے، اور اسی طریقے سے نذر معین کا روزہ ہے۔ اور تیسرا ہے نذر معین، دوسرا نذر معین کا روزہ۔ نذر معین کہتے کسے ہیں؟ نذر معین کہتے ہیں کہ جس کی کسی خاص وقت میں روزہ رکھنے کی نیت ہو، مثلا کوئی یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جمعے کے دن روزہ رکھوں گا۔ اور تیسری قسم جو روزے کی ہے وہ صوم غیر معین کی ہے، صوم واجب غیر معین کی، یعنی وہ روزہ جو فرض یا واجب ہو اور اس کی ادائیگی کے لیے کوئی وقت مدت مقرر نہ ہو۔ مثلا رمضان کے قضا روزے، اب پورے سال میں کسی وقت بھی قضا کر سکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اور نذر مطلق کا روزہ۔ نذر مطلق کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں نذر مطلق اس نذر کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہ کیا گیا ہو۔ مثلا کوئی کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن روزے رکھوں گا، تو اب کسی وقت بھی وہ 3 دن روزے رکھ سکتا ہے، کسی خاص وقت کے ساتھ نہیں ہے، مہینے کے شروع میں، مہینے کے آخر میں، یا اس ہفتے میں، ایسا کوئی خاص نہیں ہے۔ جی آگے دیکھیے ذرا۔ اور باقی یہاں ایک بات انہوں نے ذکر کی ہے کہ دیکھیے، اور اسی طرح کفارات کے روزے۔
اب ان کی نیت کی آگے تفصیل ذکر کی ہے کہ صوم نفل اور صوم واجب معین کے لیے صبح صادق سے پہلے نیت کرنا بھی جائز ہے، اور صبح صادق کے بعد زوال تک بھی نیت کرنا جائز ہے۔ صبح صادق تک بھی نیت کرنا جائز ہے، اور صبح صادق کے بعد زوال تک نیت کرنا بھی جائز ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق نصف نہار تک نیت کرنا جائز ہے، اس کے بعد نیت نہیں کر سکتے، اور یہاں یہی روایت راجح ہے کہ نصف نہار تک نیت کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور صوم واجب غیر معین، صوم واجب جیسے رمضان کی قضاء اور نذر مطلق اور کفارات ہم نے کہا تھا، تو اس کی صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، لہذا قضاء روزہ رکھیں گے، کفارہ ظہار کا وغیرہ رکھیں گے تو صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، یہاں دن کو نیت نہیں ہوگی۔ اگلا مسئلہ دیکھیے، ذرا عبارت دیکھیے، وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ أَن يَلْتَمِسُوا الْحِلَالَ فِي يَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَأُوا صَامُوا وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ أَكْمَلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30 يَوْمًا ثُمَّ صَامُوا۔ اس کا ذرا ترجمہ دیکھیے، اور چاہیے لوگوں کو کہ وہ تلاش کریں چاند کو شعبان کی 29 تاریخ کو، پس اگر انہوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ روزہ رکھیں، اور اگر چاند ان پر پوشیدہ ہو گیا تو مکمل کریں رمضان کے شعبان کے 30 دنوں کو، پھر وہ روزہ رکھیں۔ اب دیکھیں اس عبارت میں رمضان کا ثبوت دو باتوں میں سے ایک ہوگا، اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ رمضان کا ثبوت۔ پہلی بات تو یہ کہ لوگ 29 شعبان کو رمضان کا چاند دیکھیں، اگر چاند نظر آ جائے تو اس سے رمضان ثابت ہو جائے گا اور رمضان کا روزہ فرض ہوگا، روزہ رکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر 29 شعبان کو رمضان کا چاند نظر نہیں آتا تو پھر شعبان کے 30 دن مکمل کرنے کے بعد پھر دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، پھر اس سے پہلے شعبان کا دن شمار ہوں گے، رمضان شمار ہی نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَمَنْ رَآ حِلَالَ رَمْضَانَ وَحْدَهُ صَامَ فَإِن لَّمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قبل الامام شہادت الواحد العدل، اس کو ذرا دیکھیے، فی رؤیت الحلال رجلا کان او امرأة حرا کان او عبدا فإن لم يكن في السماء علة لم تقبل الشہادت حتى يروا جمع كثير يقع العلم بخبرهم۔ یہاں ذرا ترجمہ اس کا پہلے دیکھ لیجئے، اور وہ آدمی جس نے دیکھا رمضان کا چاند، ومن رأى حلال رمضان، اور وہ آدمی جس نے دیکھا رمضان کا چاند اکیلے، تو وہ خود روزہ رکھے اگرچہ نہ قبول کرے امام اس کی شہادت کو، اور اگر آسمان پر ابر علود ہو تو امام ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کر لے چاند کے دیکھنے میں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، خواہ آزاد ہو یا غلام ہو، پس اگر نہ ہو آسمان پر ابر علود تو نہ قبول کرے امام اس کی شہادت کو، یہاں تک کہ دیکھ لیں چاند کو ایک جمع غفیر لوگوں کا، اور اس کے ساتھ یقین ان کی خبر کے ساتھ یقین واقع ہو جائے۔ دیکھیے ذرا اس عبارت کی تشریح دیکھیے، اس عبارت میں صاحب قدوری علیہ رحمہ نے رمضان کے چاند کی شہادت کے بارے میں حکم بیان کیا ہے، جس کی تفصیل یہ کہ اگر کسی نے رمضان کا چاند دیکھا، خواہ وہ اکیلا ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہو، تو انہوں نے امام کے سامنے جا کر اس بات کی شہادت دی، گواہی پیش کی، مگر ان کی شہادت قبول نہیں کی گئی، تو جنہوں نے چاند دیکھا ہے ان خود پر روزہ رکھنا ان کے لیے ضروری ہے، وہ خود روزہ رکھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، باقی لوگوں پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر آسمان پر ابر علود ہو، بادل ہوں، گرد و غبار ہو، تو اس صورت میں چاند کا رمضان کا چاند دیکھنے میں کسی عادل آدمی کی شہادت بھی قبول کر لی جائے گی، خواہ وہ عادل آدمی مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو۔ کسی ایک آدمی نے بھی آ کے کہا کہ بھی میں نے چاند دیکھا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی، تو اس صورت میں چاند کے رمضان کے چاند کے ثابت ہونے کے لیے جمع کثیر کی شہادت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آسمان بالکل صاف ہے اور کوئی بادل وغیرہ نہیں ہے
تو اب ایک آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس وقت ایک جم غفیر کی شہادت، جم کثیر کی شہادت کا ہونا ضروری ہے، یعنی ایک ایسی جماعت چاند کے دیکھنے پر شہادت دے جس جماعت کے سچے ہونے کا یقین یا غالب گمان ہو جائے۔ جی آگے دیکھیے ذرا، اگلی عبارت، وقت الصوم من حین طلوع الفجر الثانی الی غروب الشمس، یہاں سے روزے کا وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس تک ہے۔ طلوع فجر ثانی یہ صبح صادق کو کہتے ہیں، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے۔ آگے روزے کی تعریف بیان کی ہے کہ والصوم هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع نہارا مع النیہ، روزہ کہتے کسے؟ روزہ وہ رکنا ہے کھانے سے، پینے سے، جماع سے اور جماع سے دن بھر رکنا ہے نیت کے ساتھ۔ دیکھیں روزے کی تعریف میں نیت کرنا یہ شرط ہے، اگر ایسے آپ بغیر نیت کے سارا دن رکے رہے تو اس صورت میں آپ کا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ بغیر نیت کے آپ رکیں گے تو وہ محض بھوکا پیاسا رہنا ہوگا۔ روزے کے لیے ان چیزوں سے رکنا، لیکن ساتھ روزے کی نیت کرنا بھی شرط ہے۔ آگے ایسی چیزوں کو وَإِنْ أَقَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا، یہاں سے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ چیزیں بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔